بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 6 جنوری بروز بدھ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آن لائن جرائم پیشہ افراد کا سعودی شہریوں کو ویکسین کا جھانسا۔ سعودی شہریوں کو جعلی ویکسین فروخت کرنے والے میسیجز سامنے آنے پر سائبر سیکیورٹی ماہرین نے تنبیہ کی ہے کہ ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کی جائے۔ عرب نیوز کے مطابق ان میسیجز کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، تاہم وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یہ جعلی ہیں اور ان پر یقین نہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں کوئی بھی ویکسین ابھی تک مارکیٹس میں دستیاب نہیں، قیمتوں کا کوئی تعین نہیں کیا گیا اور ویکسین صرف سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ جعلی ویب سائٹس کے فارم آپ سے آپ کا ای میل ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر مانگیں گے۔ ان تمام معلومات کے ساتھ آپ کے بینک اکاؤنٹس، ای میل اور ابشر اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے بچنے کے لیے اپنے پاس ورڈ پابندی سے بدلیں اور ای میل چیک کرتے رہا کریں۔ غیر ملکی ملازم اگر خروج عہدہ کی خلاف ورزی کرے تو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے خاتمے کے بعد بیرون ملک موجود سعودی شہریوں اور تارکین وطن نے واپسی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں 2 ہفتوں کے لیے بین الاقوامی مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد رہی۔ اس دوران فضائی، زمینی اور بحری راستوں سے مملکت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائش قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ قائرین کی جانب سے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے گئے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں 3 برس قبل سعودی عرب سے چھٹی پر آیا تھا، اس کے بعد واپس نہیں گیا، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب دوبارہ جا سکتا ہوں۔ جواب: اقامہ اور ایگزیکٹو انٹری کے قوانین کے مطابق جو افراد خروج عہدہ پر جاتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ مقررہ مدت میں واپس آئیں۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق وہ غیر ملکی ملازم جو خروج عہدہ یعنی ایگزیکٹو انٹری ویزے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، مقررہ مدت میں واپس نہ آنے والوں کے نام جوازات کے مرکزی سسٹم میں فیڈ کر دیا جاتا ہے، جن پر خروج ولم یاد کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایسے افراد جو خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتے، انہیں 3 برس کے لیے مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ مقررہ مدت کا اطلاق اس دن سے کیا جاتا ہے جس دن اقامہ کی مدت ایکسپائر ہوتی ہے۔ بلیک لسٹ کی مدت کا آغاز خروج عہدہ کی تاریخ ختم ہونے سے شمار کیا جائے گا، اس تاریخ سے نہیں جس پر آپ مملکت سے نکلے تھے۔ یعنی اگر خروج عہدہ 6 ماہ کا ہے تو 6 ماہ پورے ہونے کے بعد 3 برس کا شمار کیا جائے گا۔ یہاں اس امر کا بھی خیال رکھیں کہ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کا شمار ہجری تاریخ سے کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، مقررہ بلیک لسٹ کی پابندی کے دوران اگر کارکن مملکت واپس آنا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنے سابقہ کفیل کے نئے ویزے پر ہی آ سکتا ہے، بصورت دیگر مقررہ 3 برس کی پابندی کے بعد دوسرے ویزے پر ہی آیا جا سکتا ہے۔ ایک قاری نے استفسار کیا ہے کہ ایگزیکٹو انٹری پر جانے والے مقیم غیر ملکی اپنے نومولود کو سعودی عرب کس طرح لا سکتے ہیں؟ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر جواب میں واضح کیا ہے کہ خروج عہدہ ایگزیکٹو انٹری ویزے پر بیرون مملکت موجود مقیم غیر ملکی نومولود کو اپنے ہمراہ مشروط طور پر سعودی عرب لا سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق اگر سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی فیملی ایگزیکٹو انٹری ویزے پر مملکت سے باہر گئی اور اس دوران ان کے یہاں ولادت ہوئی تو وہ نومولود کو اپنے ہمراہ سعودی عرب لا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ غیر ملکی فیملی کا اقامہ اور ویزا میسر ہو۔ محکمہ پاسپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر ملکی فیملی کو نومولود ہمراہ لانے کے لیے اپنے یہاں سعودی سفارت خانے سے رجوع کرنا ہوگا اور اس سے قبل نومولود کا پاسپورٹ بنوانا اور سفارت خانے سے اس کا ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ سعودی سفارت خانہ موثر اقامے اور بنیادی شرائط پوری ہونے پر نومولود کو ویزا جاری کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے جنوبی علاقوں میں بارش کا امکان۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ آج بدھ سے کل جمعرات تک سعودی عرب کے متعدد شہروں میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حائل، قصیم، باہا، عسیر، جازان، مکہ مکرمہ ریجن کا جنوبی حصہ،
طائف لیس سے جازان تک کا علاقہ، ریاض کا شمالی علاقہ، زلفی، شکرہ اور مدینہ منورہ کا جنوبی علاقہ اس کی زد میں ہوں گے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جازان، عسیر اور مکہ مکرمہ میں مطلع ابر آلود رہنے سے بارش کا امکان ہے۔ حائل، الجوف، تبوک، شمالی حدود ریجن، مشرقی ریجن اور جنوبی و مغربی بالائی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ السعودیہ نے اندرون ملک پروازوں میں اضافہ کر دیا۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں تعطیلات کے باعث مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اندرون ملک فضائی سفر کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اتوار 17 جنوری تک 6 ماہی تعطیلات جاری رہیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے مختلف داخلی ایئرپورٹس کے لیے 4.6 ہزار سے زیادہ پروازوں کا انتظام کیا ہے۔ یہ عام دنوں کے مقابلے میں 5% پروازیں زیادہ ہوں گی۔ اس دوران مسافروں کے لیے 5,52,900 سے زیادہ نشستیں مہیا ہوں گی۔ السعودیہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی تعلیمی اداروں کی تعطیلات کے دوران السعودیہ کی پروازوں سے سکون و اطمینان سے سفر کر سکیں گے اور انہیں ریزرویشن میں مشکل نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پروازوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ تمام حالات کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ سعودی کابینہ کا اعلیٰ اعلامیہ پر اطمینان کا اظہار۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں سعودی کابینہ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ملکی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا گیا، نیز اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی اجلاس کا آغاز میں شاہ سلمان نے GCC ممالک کے سربراہان کا کانفرنس میں شرکت اور اسے کامیاب بنانے میں تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خادم الحرمین شریفین نے امیر کویت اور سلطان عمان سے موصول ہونے والے پیغامات سے بھی کابینہ ارکان کو آگاہ کیا ہے۔ بعض کابینہ نے کرونا وائرس کی مقامی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا اور ملک میں وبا کی کم ہوتی صورتحال پر خوشی کا اظہار کیا۔ کابینہ نے کرونا ویکسین کی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں برابر کی بنیاد پر مفت فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ جدہ کی سڑکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے عربی خطاطی۔ عربی رسم الخط دنیا کا حسین ترین رسم الخط مانا جاتا ہے۔ اسے سعودی عرب میں تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدہ شہر میں 150 رضاکار جدہ کی سڑکوں کو عربی کیلی گرافی سے مزین کرنے کی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ میونسپلٹی کیلی گرافی کے رضاکاروں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ شہر کے اہم پل عربی رسم الخط سے آراستہ ہوں گے۔ رضاکاروں کی ٹیم کو جوائے آف یوتھ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نوجوان جدہ شہر کو، جسے عروس البحیرہ الاحمر، بحیرہ احمر کی دلہن کہا جاتا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے عربی رسم الخط کا سہارا لے رہے ہیں۔ سعودی عرب تیل پیداوار میں رضاکارانہ کمی کرے گا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے فروری اور مارچ کے دوران جذبہ خیز گالی کے طور پر یومیہ تیل پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے تیل منڈیوں کے استحکام کے لیے نیک نیتی کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مارکیٹ اور انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے۔ ہم اس انڈسٹری کے سرپرست ہیں۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا سمجھوتا نہیں ہے۔